الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. معزز سامعین، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، راست النورہ دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام ماہانہ آن لائن پروگرام میں ہم تمام اپنے اس درس میں شریک بھائیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس شکریہ کے ساتھ، اللہ کے شکریہ کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ راست النورہ دعویٰ سینٹر اور بالخصوص وہاں کے متحرک فعال نشید داعی حضرت الشیخ برادرم عبدالسلام شکیل حفظہ اللہ کا، جنہوں نے یہ مجلس آن لائن سجائی ہے اور ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس شراکت کو اور ہماری اس پروگرام کو باعث خیر اور برکت بنائے اور ہمارے لیے اللہ تعالی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میرے عزیز اور دوستوں اور بھائیوں، اسلام کا مقام اور مرتبہ، قدر و منزلت کسی بھی مسلم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں مساجد کو عبادت، تعلیم اور تربیت، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے مرکزی مقام حاصل رہا ہے ابتدائی اسلام سے، بلکہ مسلمانوں کے تمام سرگرمیوں کا مرکز اور منبع مساجد ہی رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پیغمبر اسلام جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کی اور اپنے مدینہ پہنچنے کے راستے میں جب قباء کے علاقے میں 14 دن تک پڑاؤ ڈالا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی، اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر بھی سب سے پہلا کام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد کی بنیاد اور مسجد کی تعمیر ہی کا تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں مساجد کی کتنی اہمیت اور کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے مسجدیں مسلمانوں کے لیے باعث اعزاز اور شرف ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ دینی شعائر، ظاہری شعائر میں سے ہیں۔ مساجد کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی نسبت اور اضافت اپنی طرف کی ہے مسجد کے اعزاز اور اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے۔ مساجد زمین کے وہ مبارک اور پاکیزہ حصے ہیں جو رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ بازار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بدترین اور بری جگہ ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ مساجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ سے لو لگایا جاتا ہے، انسان اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے رو رو کر اس پر پشیمانی کا شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرواتا ہے۔ جبکہ بازار، وہاں پر دھوکہ دہی، اللہ کے ذکر سے اعراض، غفلت اور شور غوغا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مساجد کو پسند فرمایا ہے اور بازار کو، مارکیٹ کو سب سے بدترین اور بری جگہ قرار دیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، مساجد کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسلام میں اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس بندے کا تعلق مسجد سے مضبوط ہو جائے، جو انسان اپنے دل کو مسجد سے مربوط کر لے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت اور بڑا اونچا مقام دے دیتا ہے۔
اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے ایسے 7 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے گا جنہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی خوش نصیب ہوگا قیامت کے دن جسے عرش الہی کے نیچے جگہ ملے گی، سایہ حاصل کرنے کی جگہ ملے گی، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد کہ وہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اپنی ساری نمازیں مسجدوں میں جا کر ادا کرتا ہے۔ صرف مسجدوں سے تعلق جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا دل مسجد سے جڑا رہے لیکن عبادت کے میدان میں مسجدوں میں نہ جائے۔ تو اس سے مراد ہے کہ مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے وہاں جا کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ مسجد تعمیر کرتا ہے، آپ اندازہ کریں اللہ جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کی رضا کے خاطر دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی بندہ اللہ کے پورے گھر کی تعمیر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور مسجد بنانے میں اپنا معمولی سا کردار بھی ادا کرتا ہے، تھوڑا بھی اس میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ایک مثال دیا ہے کہ اگر پرندے کے گھونسلے کے برابر، یعنی اشارہ ہے کہ اگر معمولی سا بھی حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ محروم نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائے گا۔ یہ مسجد کی اہمیت اور اس کے مقام اور اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے ہے کہ جو بندہ مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑتا ہے کسی بھی اعتبار سے، تعمیر کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اس سے تعلق اور رابطہ رکھنے کے اعتبار سے، اسے آباد کرنے کے اعتبار سے، یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ نے اس سے فرمایا کہ یہ مومن ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ ہی سے رہتے ہیں، تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی یہ صاحب ایمان ہے۔ اور ہدایت کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس کا تعلق مسجد سے ہو جائے، جو مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جائے، جو مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے جائے، وہ بندہ یقیناً صاحب ایمان ہے اور اسے ہدایت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ بلکہ آپ اندازہ کریں کہ مسجد کا مقام دین اسلام کے اندر کس قدر ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے مسجد کی اہتمام کا، صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنے کا اور اس کے پاس و لحاظ کرنے کا، اسے زیادہ اہمیت دینے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی دیا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی صفائی کا حکم دیا اور کہا کہ ہم نے وعدہ لیا ہے ابراہیم سے، اسماعیل علیہ السلام سے، کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے، اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کی صفائی کریں۔ بلکہ عمران کی بیوی مریم علیہ السلام کی ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو بچہ پیدا ہوگا، میں اسے اللہ کے گھر مسجد اقصی بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر رہی ہوں۔ یہ مقام تھا دین اسلام میں اور اللہ کے دین کے ماننے والوں میں، اللہ کے گھروں کا، اللہ کے مساجد کا، جو اپنے گھروں اپنے بچوں کو آزاد کر دیتے تھے، وقف کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا خاص اہتمام کیا ہے۔ آپ کو حدیث معلوم ہوگی بخاری کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کیا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ مسجد میں نہیں آ رہی ہے تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت
کہاں ہے اس کے بارے میں استفسار کیا، معلومات حاصل کی. تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت وفات پا چکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور کہا کہ مجھے خبر کیوں نہیں دیا. اللہ کے نبی نے گویا کہ غصے کا اظہار کیا کہ وہ اتنی اہمیت کی حامل عورت تھی، وہ اس قدر اونچے شان اور مقام والی عورت تھی، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے گھر سے تھا. وہ گھر جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس گھر سے اس کا تعلق تھا. اس کا مقام اسلام کے اندر اللہ کے نزدیک، میرے نزدیک بڑا عظیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں مدفون ہے، اسی قبر بتلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر بتلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہاں پر جنازے کی نماز پڑھی. ہم اور آپ اپنے سماج میں سوچتے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگانے والا، مسجد میں اذان دینے والا، مسجد سے اپنا تعلق جوڑنے والا ایک گھٹیا اور ایک معمولی انسان ہوتا ہے، جبکہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس خاتون کی کیا اہمیت اور اس کا کیا مقام تھا. اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار کیا اور اس کے قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی. یہ اہمیت ہے ہمارے اسلام کے اندر مسجدوں کی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مسجدوں کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا کتنا مقام اسلام کے اندر، کتنی اہمیت ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجدوں کی طرف آتا ہے صبح اور شام، جب بھی آتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے. یعنی گویا کہ ایسا آدمی جو مسجدوں میں آتا ہے، اس کا مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ رب کا وہ مہمان بن جاتا ہے. رب العالمین اس کے لیے ضیافت کا، مہمان نوازی کا سامان جنت میں تیار کرتا ہے. یہ ہمارے اسلام میں اہمیت ہے مساجد کی، یہ مقام ہے مساجد کی. لیکن آج ہمارے سماج میں اگر سرسری جائزہ اپنے سماج کی رہ جائے تو مسجدوں کو آج مسلمان کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اس لیے اللہ کی طرف سے وہ آزمائش سے دو چار ہو رہے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، مسجدوں کو وہ مقام، وہ مرتبہ دیا جائے جو رب العالمین نے دی ہے، جو اسلام نے دی ہے. آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو گھر بنایا ہے دنیا کے اندر، وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو خانہ مکہ کے اندر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جو باعث برکت ہے اور سارے جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے. تو مسجدیں یہ باعث ہدایت ہیں، مسجدیں یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہیں. مسجدیں یہ ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں مسلمانوں کے مراجعے اور مسلمانوں کے تمام امور کو حل کرنے کے ذریعے تھے. یہیں سے سیاست چلتی تھی، یہیں پر مسلمانوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، یہیں پر شادی بیاہ ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کا تعلق مسجد سے بہت ہی گہرا اور عمیق تھا. آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ابتدائی دور میں جو اسلام کا مقام تھا، جو رشتہ تھا مسلمانوں کا، وہ مقام، وہ رشتہ مضبوط کیا جائے مسجدوں سے. تبھی ہم مسجدوں کی عزت اور مسجدوں کے مقام مرتبے کو دوبارہ واپس لا پائیں گے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب یہ مقام اور مرتبہ اسلام میں مساجد کا ہے تو مساجد میں حاضری کا اور مسجد میں آنے کا، مسجد میں آنے کے بعد ہمیں کس طرح، کون سے آداب کا، کون سی تعلیمات کا اہتمام کرنا چاہیے، اسلام نے ہماری اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے. اس لیے ہم جب بھی مسجد کی طرف آئیں تو کسی بھی مسجد کی طرف ہمارا ارادہ ہو تو ہم بن سور کر، سج کر، اچھے لباس میں آئیں، جیسا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آپ جب بھی کسی مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کریں تو اپنے آپ کو آراستہ کر لیں. گرچہ اس سے مراد ہے کہ ستر پوشی کریں، لیکن ظاہر مراد اگر لیا جائے تو انسان کو، چونکہ وہ اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب سے پاکیزہ اور مبارک جگہ پر آ رہا ہے، تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اس گھر کے لیے بن سنور کر آئیں، سج دھج کر آئیں، اچھے لباس پہن کر آئیں،
اچھی حیت میں آئیں اور اچھے خوشبو لگا کر آئیں، اپنے آپ کو پاک صاف ہر اعتبار سے تیار ہو کر آئیں۔ یہ مسجد کے لیے آنے کے آداب میں سے سب سے عظیم ادب ہے کہ ہم اس کے لیے اچھے سے اور پاک صاف ہو کر اچھے لباس پہن کر، یہ نہیں کہ جو ہمارے پھٹے پرانے کپڑے، گندے کپڑے، جو ہم کسی آپ اپنے ایک کسی معمولی انسان سے ملنے کے لیے اس لباس کو گوارا نہیں کرتے ہیں، تو رب سے ملاقات کرنے کے لیے اس لباس کا ہم پہن کر کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کا مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، جب بھی آپ گھر سے مسجد کا ارادہ کر کے نکلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے لیے نکلا کرتے تھے تو دعا پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رات گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کی، اور جب فجر کی اذان ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی۔ یہ دعا مسجد جانے کے لیے ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا کی؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن تحت نورا اللہم اعطنی نورا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم مسجد جب اپنے گھر سے نکلے مسجد کے ارادے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ جو عام دعا ثابت ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلے کہیں پر بھی، چاہے جائے کہ آپ اپنے ڈیوٹی کے لیے نکل رہے ہوں یا مسجد ہی کے لیے کیوں نہ نکل رہے ہوں، تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مسجد کے آداب میں سے، مسجد کے لیے حاضری دینے کے آداب میں سے ایک عظیم ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم مسجد کی طرف جائیں تو اطمینان اور باوقار انداز میں جائیں، پروقار انداز میں جائیں، ہمارے اوپر سکونت اور اطمینان کا مظاہرہ ہو۔ ہم مسجد کی طرف بالکل پراگندہ ہو کر اور بالکل دوڑ کر نہ جائیں، اور خاص طور سے جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو ہم اطمینان کا مظاہرہ زیادہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو آپ دوڑ کر نہ آئیے بلکہ آپ چل کر آئیے، اور تمہارے اوپر سکون اور اطمینان ظاہر ہو۔ جو نمازیں تم کو مل جائیں اسے ادا کر لو، اور جو نمازیں تمہاری چھوٹ گئی ہیں اسے بعد میں پورا کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم جلد بازی نہ کرو اقامت ہونے کے بعد، بلکہ سکون اور اطمینان اور پروقار انداز میں مسجد کی طرف آئیے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مسجد کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور اس کا مقصد مسجد میں جانا صرف اور صرف نماز ہے، تو وہ گویا کہ نماز میں ہوتا ہے۔ لہذا ایک ادب یہ ہے کہ انسان اپنے انگلیوں کو نہ ملائے، اپنے انگلیوں کو بعض میں نہ ملائے، کیونکہ نماز کی حالت میں، نماز انتظار کرنے کی حالت میں، اور نماز کے لیے گھر سے نکلنے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ملانے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا اس ادب کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب ہم مسجد کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے سے نکل رہے ہیں وضو کر کے، تو ہم اپنے انگلیوں کو نہ ملائیں، کیونکہ ہم نماز میں ہوتے ہیں جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائیں۔ ایسے ہی مسجد کے ادب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو کچا لہسن، پیاز، مولی وغیرہ کھا کر نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے بطور عذر منع نہیں کیا ہے کہ آپ کے پاس عذر آ گئے اس لیے مسجد میں نہ آئیں، بلکہ یہ بطور سزا ہے، بطور عقاب ہے مسلمان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی، کہ جو انسان پیاز کھا لی یا لہسن کھا لی تو وہ ہم سے دور رہے، ہم سے الگ رہے، ہمارے مسجدوں سے الگ رہے، اور اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ یہ بہانہ اور عذر نہیں ہے
کہ آپ نے پیاز اور لہسن کھا لیا تو آپ کو عذر مل گیا، بلکہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بطور سزا ہے اور عقاب ہے، بچہ پیاز اور لہسن کھا کر اور مولی کھا کر مسجد میں آنے سے اجتناب کرنا چاہیے، مسجد میں حاضر ہونے کے ادب کے یہ خلاف ہے۔ اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو منع کیا، جبکہ یہ مباح، حلال اور پاک چیز ہے۔ آپ اندازہ کریں جو انسان سگریٹ پی کر، تمباکو کھا کر، گٹکا کھا کر، کھینی اور زردہ کھا کر مسجد میں آتا ہے، اب اندازہ کریں اس کی مہک کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے۔ اور جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف اور اذیت محسوس کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا، ان الملائکہ تتعذی مما یتعذی منہ بنو آدم، کہ فرشتے ان تمام چیزوں سے اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسجدوں میں فرشتے ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں کھا کر مسجد میں آ رہے ہیں تو گویا کہ انہیں تکلیف دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پاک چیز کھا کر آنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ لہسن، پیاز، مولی اور اس جن سے جتنی چیزیں ہیں جن سے بدبو آتی ہے، تو آپ اندازہ کریں جو چیزیں اسلام میں حرام ہے، اگر انہیں کھا کر انسان آ کر اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اللہ کے بندوں فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے تو کس قدر یہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، اور مسجد کے آداب آنے کے جو آداب ہیں ان ادب کی خلاف ورزی مسلمان کرتا ہے، لہذا اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی مسجد میں بندہ آئے تو دعا کر کے مسجد میں داخل ہو۔ آج ہر انسان اپنا جائزہ لے اور پوچھے کہ کیا ہم اس سنت پر، اس ادب پر عمل کر رہے ہیں کہ مسجد میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللهم افتح لي ابواب رحمتك۔ اور سننا ہے، یہ بھی مستحب ہے اور سنت میں سے ہے کہ بندہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں آئے تو اپنے داہنے قدم کو مسجد میں داخل کرے اور دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر بندہ اس دعا کو پڑھ لے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا اگر پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم، شیطان یہ اعلان کرتا ہے کہ اس بندے کو باڈی گارڈ مل چکا ہے پورے دن کے لیے، اب اس پر شیطان کا چال چلنے والا نہیں ہے۔ انسان شیطان کے ڈر سے محفوظ ہو جاتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے وقت اگر اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اس دعا کو اگر پڑھتا ہے تو شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مسجد کے آداب میں سے یا مسجد میں حاضری دینے کے آداب میں سے ایک عظیم ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ آج بہت سارے لوگ اس ادب کو نہیں جانتے ہیں، اس سنت کو نہیں جانتے ہیں اور اس کے خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن دوران خطبہ بھی اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے درمیان آئے اور اللہ کے وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھتے ہی کہا کہ اے سلیق، آپ نے کہا کہ اے سلیق اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو اور مختصر نماز پڑھو، اور یہ حکم دیا کہ اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما۔ اللہ کے وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہے ہو تو اس صورت میں بھی وہ 2 رکعت نماز پڑھے، البتہ وہ 2 رکعت نماز مختصر پڑھے۔ اس سے اس ادب کا اور اس
اس عظیم سنت کے اہتمام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس سے آج بہت سارے مسلمان غفلت کے شکار ہیں، اور خاص طور سے ہمارے سماج کے اندر یہ چیز، یہ وبا عام ہے۔ بہت سارے لوگوں کا پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے کہ جب مسجد میں جمعہ کے دن آتے ہیں تو چند لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی آئے تو 2 رکعت پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے، لیکن ہم بیٹھنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے بعد۔ لہذا ہمیں اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ اور مسجد میں حاضری دینے کے ادب میں سے ایک عظیم ادب یہ بھی ہے کہ انسان مسجد میں جلدی جائے، نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو آخری لمحے میں نہ جائے، جس وقت نماز بالکل ختم ہونے کے قریب ہو یا نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو، یہ سنت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو پتا چل جائے ما فی النداء والصف الاول، کی پہلی صف میں اور اذان دینے میں کس قدر اجر و ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، پھر لوگ پاس قرآن اندازی کے آتا کوئی راستہ نہ ہو، ہر آدمی چاہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، ہر آدمی چاہے کہ میں اذان دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایسی مسجدوں کے لیے ہے اذان کے تعلق سے جہاں پر مؤذن رسمی اعتبار سے موجود نہ ہو، یا مؤذن جو تنخواہ پر کام کرتا وہ نہ ہو، جہاں پر کوئی بھی اذان دے دیتا ہو۔ اگر لوگوں کو پتا چلے کہ نماز میں جلدی آنے کا اجر اور ثواب کیا ہے، تو لوگ مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے سبقت کریں گے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے، کس قدر اجر و ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، پہلی صف میں جو نماز پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، اللہ رب العالمین پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے کا ذکر خیر کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور مؤذن یغفر لہ یغفر لہ بمد صوتی، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اللہ اس کے بقدر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد کی تصدیق جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے کائنات کی ہر تر اور خوش چرند پرند جمادات حیوانات سب اس کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّ مَعَهُ، اور اسے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جتنے لوگ اذان دینے کے بعد جتنے لوگ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مؤذن کو تمام لوگوں کے اجر کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ جو اذان دے رہا ہے یہ اجر و ثواب جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے ان کے نمازوں کا اجر و ثواب مؤذن کو دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جس نے کسی خیر کی طرف رہنمائی کی۔ مؤذن روزانہ لوگوں کو خیر کی طرف، نماز کی طرف، اللہ سے لو لگانے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان مؤذن کی دعوت لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آتا ہے تو مؤذن کو اس نمازی کے اجر و ثواب کا مکمل ثواب مؤذن کو مل جائے گا، اور نمازی کے اجر و ثواب سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد ایک ادب یہ بھی ہے کہ صف بندی کے تعلق سے جب بھی ہم صف بندی کریں تو اس میں جو حفاظ ہوں، جو دین کے علم اور فقہ رکھنے والے لوگ ہوں، ان کو پہلی صفوں میں مقدم کیا جائے اور امام سے وہ قریب ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، کہ تم میں سے وہ لوگ جو صاحب عقل ہیں اور صاحب فہم ہیں وہ مجھ سے قریب ہوں نماز میں،
پھر جو لوگ قرآن کے حافظ ہوں، دین کے علم اور فقہ اور سمجھ رکھنے والے ہوں، وہ زیادہ قریب ہوں. یہ صف بندی کے آداب ہیں. اسی طریقے سے نماز کے لیے جب انسان آ جائے تو صف بندی کے آداب میں سے یا مسجد میں حاضری کے آداب میں سے ایک عظیم آداب یہ بھی ہے کہ امام صف بندی کروائے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، طریقہ تھا کہ جب لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے اقیموا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کر لو، وتراسوا، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بندی کرو، یعنی اس کے اندر کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں پیچھے سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسجد میں حاضری کے آداب میں سے ایک عظیم مطلب یہ ہے کہ صف بندی جب کی جائے تو صفوں میں گیپ نہ رکھا جائے، صفیں کندھے سے کندھے اور قدم سے قدم ملے ہوئے ہونا چاہیے. یہ بھی مسجد میں حاضری کے آداب میں سے ایک عظیم ادب ہے کہ ہماری صفیں درست ہونی چاہیے. لیکن افسوس آج ہمارے نماز کے اندر تقریباً 99% مسجدیں اس ادب کی خلاف ورزی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. لوگ صف بندی کا خیال نہیں کرتے ہیں، صفوں میں گیپ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفوں میں اگر گیپ ہوتا ہے تو شیطان وہاں پر آتا ہے اور وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے صف کے درمیان خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور رتبے کو، اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. یہ عظیم اجر ہے جو صف بندی کا خیال کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں ایک ادب سکھلایا ہے کہ جب آپ مسجد میں آ جائیں اور مسجد میں اذان سے پہلے آ گئے یا مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اذان ہو گئی تو بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے. یہ بھی مسجد میں حاضری کے آداب کی خلاف ورزی ہے. اگر کوئی آدمی اذان کے بعد نکل جاتا ہے کہ چلو ابھی 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ 10 منٹ باقی ہے، بلا ضرورت نکل گیا. البتہ اگر کوئی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے یا کوئی اور عظیم ضرورت ہے تو بلا ضرورت نہ نکلے، لیکن ضرورت کے پیش نظر وہ مسجد سے نکل سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ بلا ضرورت انسان اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلے. ایسے میرے بھائیوں، مسجد میں حاضری دینے کے ادب میں سے ایک عظیم ادب یہ بھی ہے کہ انسان مسجد میں اگر آ رہا ہے تو کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے، یا نماز کے بعد اگر مسجد سے نکل رہا ہے تو انسان نمازی کے آگے سے نہ گزرے. اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب بھی نماز پڑھنا چاہے، جب بھی نماز پڑھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ لگا کے پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، چاہے وہ سنت ہو نفل ہو، ہم ہر نماز کے دوران سترے کا اہتمام کریں. آپ دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا کھمبے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، چہ جائے کہ انسان آج دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر نماز ختم ہوئی وہیں پر شروع کر دیا، چاہے وہ راستہ ہو، گیٹ کے سامنے ہو. یہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. آپ سترہ رکھیں، اور سترہ کے بعد بھی اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو بہت بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے. لہذا ایک عظیم ادب یہ بھی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ، تو 40 علم کہتے ہیں کہ 40 سال، 40 مہینہ، 40 ہفتہ، 40 دن، 40 گھنٹے، کتنا آپ کر لیں، اتنا وقت کھڑے رہنا یہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا برداشت کر لے گا، لیکن نمازی کے آگے سے گزرے گا نہیں اگر پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ کا کام وہ کرنے جا رہا ہے. اور اندازہ کریں میرے بھائیوں، آج ہمارے بھائیوں کی نمازوں کا جو دورانیہ ہوتا ہے یا جو ہم نماز پڑھتے ہیں کتنا ہمارا طویل نماز ہوتی ہے.
अगर किसी इंसान की नमाज 2 रकात छूट गई है, 2 रकात मसबूक है, तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन आज लोग नमाजों के बाद जो फर्ज नमाज के बाद अज़कार अल्लाह के नबी ने मसनून दुआएं सिखाई, उसका भी एहतमाम नहीं। ऐसे लगता है कि किसी आफत में थे, किसी आजमाइश में थे, किसी जेल में थे, सलाम फेरते ही बिल्कुल भूखे मवेशियों की तरह, जानवरों की तरह इंसान मस्जिद से बाहर निकल जाता है। जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि मस्जिदों में जितनी देर आप रहेंगे, आप नमाज में होते हैं और अल्लाह के फरिश्तों के दुआओं के हकदार होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज से फारिग होकर अपनी जाए नमाज में बैठा रहता है, और जाए नमाज से मुराद मस्जिद के अंदर बात लिया है, चाहे वो अपनी नमाज की जगह पर या मस्जिद में किसी जगह बैठा रहता है, जब तक मस्जिद में बैठा रहता है, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसके हक में दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, अल्लाहुम्मा तुब अलैहि। ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह इसे अपने रहमत के हकदार बना दे, ऐ अल्लाह इसके तौबा को कबूल फरमा दे। ये दुआएं फरिश्ते करते हैं ऐसे शख्स के लिए जो मस्जिद में जितने देर तक बैठा रहता है, उतने देर तक फरिश्ते दुआ करते हैं। लेकिन हम फरिश्तों की दुआ से अपने आप को जैसे ही नमाज से फरागत होती है, भाग कर महरूम कर लेते हैं, और नमाजी के आगे से गुजरने से हम परहेज नहीं करते हैं, कोई दरेग नहीं करते हैं, और जो वईदें अल्लाह के नबी ने जिस तरह से हमें सुनाई है, उसकी कोई भी परवाह हम नहीं करते हैं। 40 मिनट